الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جسے میں نے تلاوت کیا، سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حصہ ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ ارشاد فرما رہا ہے: فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جس شخص کے جیتے جی مسلمان ہوتے ہوئے، جس شخص کے جیتے جی یہ ماہ مکرم آ جائے، کوئی عذر نہ ہو، فلیصم ہو، وہ اس کے روزے رکھے. یہ ماہ مکرم جسے ہم رمضان المبارک کہتے ہیں، اس کے بارے میں پیچھے سے حدیث آ رہی، وہ آیت طیبہ آ رہی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ عز و جل نے امت مصطفی پہ، سرکار کی امت پہ حضور کے صدقے سے اتنا کرم کیا ہے، ان کی غفلتوں، کوتاہیوں، نااندیشیوں کی وجہ سے زندگی کا جو اکثر و بیشتر حصہ گناہوں میں گزر جاتا ہے اور احساس بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ان کے لیے ماہ مکرم کا تعین کیا. کہ ان سال بھر کے 12 مہینوں میں سے اس ماہ مکرم کی جو عبادات ہیں اسے بجا لاؤ، اور ہم اس کا صلہ یہ دیں گے کہ تمہاری وہ کوتاہیاں جو سال بھر تم سے صادر ہوئی ہیں، وہ غلطیاں، وہ گناہ، ہم ان سب پہ قلم پھیر دیں گے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ شخص جو رمضان المبارک کو اس طرح سے گزارتا ہے کہ اس کے روزے رکھتا ہے، اس کی عبادات کو بجا لاتا ہے، تراویح کی ادائیگی کرتا ہے، نیکیوں کو اپناتا اور برائیوں سے دور رہتا ہے، تو اللہ عز و جل کے محبوب فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی وہ تمام کوتاہیاں جو اس سے پہلے اس سے صادر ہو چکی رب تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آتا تھا تو حضور استقبالیہ خطبہ دیتے تھے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے آپ کو سنائیں گے، اس کے الفاظ بھی سنائیں گے۔ یہ ماہ مکرم جس کے چند دن باقی رہ گئے، جسے ہم رمضان کہتے ہیں، یہاں اس آیت میں اس میں جو عبادت فرض کی گئی اس کا تذکرہ چھیڑا گیا ہے، اور وہ ہے من شہدہ منکم الشہر فلیصم، کہ جس کے جیتے جی عاقل بالغ مسلمان ہوتے ہوئے جیتے جی رمضان آ جائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ مسائل بھی انشاءاللہ آگے چل کے عرض کریں گے۔ آج جو مجھے بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کیوں آتا ہے۔ یہ بات عرض کرنے کے لیے میں نے یہ آیت طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی حق کہنے اور اس کے ضمن میں جو پیغامات مضمر ہیں ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان رے میم ضاد، رمض، یہ بات میں عرض کروں کہ ہمارے اردو میں یہ ضاد پڑھا جاتا ہے، عربی میں ضاد نہیں آتا، عربی میں ضاد پڑھتے ہیں، اور ہمارے فقہا بڑی شدت کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ضاد کو ضاد سے پڑھا ولا ضالین پڑھا تو ایک تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر قصدن جان بوجھ کے پڑھا ہے تلفظ کر سکتا تھا پھر بھی نہیں پڑھا تو کہتے ہیں کفر کا اندیشہ ہے، معانی بگڑ جاتے ہیں۔ تو قرآن عزیز میں جو لفظ ہے وہ رمضان رے میم ضاد سے بنا ہے، اور اس کا معنی لغت میں آتا ہے بھٹی کے، یہ جس میں لوہے کو گرم کر کے اور اس سے مختلف آلات بناتے ہیں، آپ اپنی زبان میں اسے فرنس کہہ لیں۔ یہ ملوں کے اندر جس میں لوہے کو پانی کی طرح اس طرح سے گرم کیا جاتا ہے کہ وہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، اور پھر اس سے پرزے بنائے جاتے ہیں۔ اس کا معنی بھٹی کے ہیں۔ جس طرح سے ایک زنگ آلود لوہے کو ہم بھٹی میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اس کا زنگ دور ہو جائے،
اور وہ لوہا جو صاف ہے اس کو بعض اوقات ہم اس لیے بھٹی میں ڈالتے ہیں تاکہ اس سے کوئی پرزہ مشین کا کوئی پرزہ بنا لے۔ جس طرح سے بھٹی ایک زنگ آلود لوہے کو اس میں ڈال دیں تو وہ صاف کر دیتی ہے، ایک بندہ مومن جب رمضان سے ہو گزرتا ہے، اس کے روزے رضائے الہی کے لیے، رب تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، تو جس طرح بھٹی میں ڈالا گیا لوہا زنگ سے صاف ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل اس بندہ مومن کو گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اسے رمز کہتے ہیں۔ اور جس طرح سے ایک اچھے لوہے کو اس لیے گرم کرتے ہیں، اس لیے اس میں ڈالتے ہیں کہ اس سے کسی مشین کا کوئی پرزہ بنائیں۔ عام مسلمان جب روزے رکھتے ہیں تو گناہ صاف ہوتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے جب وہ روزے رکھتے ہیں تو وہ قرب خداوندی پاتے ہیں۔ ایک رمز کا معنی دوسرا یہ آتا ہے، یہ موسم بہار، جب موسم بہار آتا ہے جو ابھی شروع ہونے والا ہے، اس میں جو سب سے پہلی بارش ہوتی ہے اسے عربی میں رمد کہتے ہیں، رے میم ضاد۔ وہ بارش کیا کرتی ہے کہ بہار سے پہلے سردیوں کے تمام موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا درخت گرد آلود ہو جاتے ہیں، ہر چیز آلودہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ موسم بہار کی پہلی بارش ہوتی ہے تو درختوں پہ نکھار آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں جب ایک بندہ مومن ہو گزرتا ہے تو جس طرح وہ بارش درختوں سے گرد کو صاف کر دیتی ہے، اسی طرح سے رمضان سے ہو گزرنے والا بندہ اس کی وجہ سے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے آتا ہے، اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہر شخص اپنی منفعت دیکھتا ہے، میں یہ کام کروں گا مجھے دنیاوی فائدہ یہ ہوگا، میرے مخالف یہ کر رہے ہیں اور انہیں فائدہ پہنچ رہا ہے، کیوں پہنچ رہا ہے، میں کیوں نہ یہ کروں، ان کے اس کاروبار میں رکھنا ڈلے گا، وہ اپنے حصول زر کے لیے، دنیاوی حصول کے لیے نہ کوئی حلال کو دیکھتا ہے نہ کوئی حرام کو دیکھتا ہے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے جو خوف خداوندی اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، ان کی انتہائی کوششیں ہوتی ہیں کہ وہ ان چیزوں سے اجتناب کریں، بچیں جسے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے منع کیا ہے۔ ان سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خالق کائنات نے جو ذمہ داریاں ان پہ ڈالی ہیں وہ کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکے۔
بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دو قسم کے حقوق کا مکلف بنتا ہے، ایک حقوق العباد ہے اور ایک حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو ایک سلطنت قرار دیتے ہوئے فرمایا، قرآن عزیز میں ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے میرے محبوب کے چاہنے والوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کو بچاؤ انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ انہیں نماز کا حکم کہو، دو نماز پڑھاؤ، نہ آتی ہو تو انہیں سکھاؤ۔ حضور فرماتے ہیں مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا واضربوہم اذا بلغوا عشرا، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا کہو، اور اگر وہ 7 سال کے بھی نماز نہ پڑھیں اور عمر 10 سال ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُمْ، انہیں سرزنش کر کے ان کو نماز کا عادی بناؤ۔ اور اس عمر میں جب بچہ نماز کا عادی بن جائے گا تو آپ دیکھیں گے وہ بوڑھا ہونے تک کبھی نماز کو ترک نہیں کرے گا، وہ دکھ کا احساس کرے گا کہ میری یہ نماز کیوں رہ گئی۔ یہ ماہ مکرم جو آ رہا ہے، جسے ہم رمضان المبارک کہتے ہیں، ایک تو یہ از خود ان برکتوں کا حامل ہے جس کا تذکرہ میں نے کیا کہ اس سے ہو گزرنے والا، اس کی عبادات کو بجا لانے والا، فرائض کی ادائیگی کرنے والا، روزے کا رکھنے والا، تراویح کا پڑھنے والا، یہ اپنے سابقہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک سرکار کا یہ ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ ہوگا یفر المرء من اخیہ و ابیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تمہارے گھر والے تم سے بھاگیں گے، تمہاری اولاد تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، یفرو ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اور کل قیامت کے دن جو چیز تمہارے لیے کام کا باعث بنے گی، حضور فرماتے ہیں وہ رمضان ہے، الرمضان والقرآن یشفعان یوم القیامہ کما قال، حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رمضان بھی اور قرآن عزیز جس کو تم تراویح میں سنتے ہو، یہ دونوں آئیں گے اور اللہ کے حضور جل مجدہ کھڑے ہو کر تمہاری سفارش کر کے بخشوا کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اس لیے اس کی ایک خاص اہمیت، میں آپ کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسے شیخین نے نقل کیا ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی اور حضرت سیدنا مسلم بن حجاج قشیری، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، بلکہ یہ اگر میں کہہ دوں کہ سنن کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب میں موجود ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ممبر پہ جلوہ گر ہونے لگے۔ یہ بڑی توجہ سے حدیث سننی ہے۔ حضور ممبر پہ جلوہ گر ہونے لگے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے آمین کہا،
پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، سرکار نے پھر آمین کہا، اور جب تیسری زینے پہ قدم رکھا تو حضور نے پھر آمین کہا۔ خطبہ ختم ہوا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے۔ بعض نے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین تو دعا پر کہی جاتی ہے، آپ منبر پہ جلوہ گر ہو رہے تھے اور آمین کا لفظ استعمال کر رہے تھے جبکہ دعا مانگنے والا کوئی نہیں تھا، تو یہ آمین کس بات پہ کہی گئی؟ تو سرکار فرمانے لگے کہ میں جب منبر پہ قدم رکھ رہا تھا تو جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے منبر پہ قدم رکھتے ہوئے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے یہ بات کہی، دعا مانگی کہ مولا کریم جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت سے جنت حاصل نہ کر لے، وہ تیری رحمت سے محروم رہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس پہ آمین کہی۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اسی طرح جبریل امین علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر سرکار نے تیسری دعا، حضور فرماتے ہیں جبریل نے تیسری دعا جو مانگی وہ یہ تھی کہ مولا کریم جو اپنی زندگی میں رمضان پائے اور اس کی عبادت سے اپنے گناہوں کو بخشوا نہ لے، وہ تیری رحمت سے محروم رہے، تو میں نے اس پہ بھی آمین کہی۔ اب مجھے جو بات یہاں عرض کرنی ہے وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ جبریل امین علیہ السلام، ان کا مقام سدرہ ہے، اور یہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش الہی کے نیچے۔ اب سیدنا جبریل امین علیہ السلام جس مقام پہ جلوہ گر ہیں، جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں وہ رہتے ہیں، احکام ملتے ہیں اور پہنچاتے ہیں، وہ تجلیات خداوندی کے قریب تر ہے، اس کے آگے تو لامکان ہے، اور وہی تجلیات خداوندی کا محور ہے۔ اب جبریل امین علیہ السلام وہاں نہیں دعا مانگتے، دعا مانگتے ہیں کہاں؟ مدینہ طیبہ میں آ کر، محضر مصطفیٰ میں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ وہ مقام تجلیات خداوندی کے قریب ہے، لیکن جو دعا مدینہ طیبہ میں آ کر مانگی جائے اور مصطفیٰ کے آمین کی مہر لگ جائے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب اس میں یہ دعا شامل ہے کہ جو رمضان کو پائے اور پھر اس کی عبادات کو بجا لا کر وہ اپنے گناہوں کو بخشوا نہ لے، وہ تیری رحمت سے محروم رہے۔ وہ جبریل یہ ہمیں درس دے رہے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس لیے یہ ماہ مکرم جسے ہم رمضان المبارک کہتے ہیں، یہ وہ
ماہ مکرم ہے جو آتا اس لیے ہے تاکہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے، لیکن اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اپنے دلوں کے اندر مسرت کا احساس کریں۔ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے گناہوں میں پھر بھی مبتلا رہا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ توبہ کر کے سچے دل کے ساتھ اس ماہ مکرم کا انتظار کرے۔ رب تعالیٰ کی رحمتیں بڑی وسیع تر ہیں، اللہ عز و جل بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کا کوئی ایک عمل ایسا ہو جاتا ہے جو اس کی بخششوں کا باعث بن جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بندے ماہوے سفر تھے، بارش آ گئی، جنگل سے گزر رہے تھے، بارش آئی، قریب ایک پہاڑ تھا، وہاں دیکھا ایک غار ہے، بارش سے بچنے کے لیے وہ غار کے اندر داخل ہو گئے۔ بارش تیز تھی، سلائیڈنگ ہوئی، اوپر سے پتھر بھاری بھرکم کوئی لڑکتا ہوا آیا اور وہ اس غار کے منہ پہ آ کے رک گیا۔ اب وہ تینوں اندر ہیں، زور لگا رہے ہیں کہ پتھر کسی طرح سے ہٹ جائے، لیکن وہ بھاری بھرکم ہے، نہیں ہٹا۔ اب وہ تینوں بیٹھے اور کہنے لگے کہ موت یقینی ہے، ایسے کرو، اپنی کوئی ایسی نیکی یاد کرو جسے تم نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہو، اللہ سے ڈر کر کیا ہو، اسے اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کرو، توسل پیش کرو، اور امید رکھو کہ رب تعالیٰ اس پتھر کو اس توسل سے کہیں نہ کہیں سے وہ ایسی صورت پیدا کر دے گا، یہ ہٹ جائے گا۔ ان تینوں میں سے ایک بندہ سب سے پہلے کہنے لگا، میں مکان بنوا رہا تھا، ایک مزدور میں نے بطور مزدوری اسے لیا، اس سے طے کیا تمہیں اتنا غلہ مزدوری میں شام کو دوں گا۔ شام کو جب اس نے کام ختم کیا میرے پاس آیا، تو جس طرح سے آج ہمارے ہاں بعض خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ ہم ایک ملازم کو رکھ لیتے ہیں، مہینہ پورا ہوتا ہے، اس پہ الزام دھر دیتے ہیں تو نے فلاں چیز گھر کی چوری کر لی اور ہم تجھے پولیس کے حوالے کرنے والے ہیں، اور وہ بیچارہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے اور اپنی مزدوری بھی نہیں لیتا۔ اسی طرح سے اس مالک مکان نے کم جو مزدوری طے کی تھی اس سے کم دینا چاہا، وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں لیتا، اور چلا گیا۔ مجھے بعد میں خیال آیا کہ اگر رب تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے فلاں کا حق کیوں ادا نہیں کیا، تو جواب کیا ہوگا؟ وہاں تو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ میں نے
اس غلے سے جو اس کا حق بنتا تھا ایک گائے خریدی اور ایک غلام خریدا اور گائے اس کے سپرد کر دی کہ اسے ایک جنگل میں تو چرا، اس کی نسل بڑھے گی۔ کچھ سالوں کے بعد وہ بندہ آ گیا جس نے مزدوری کی ہوئی تھی، اب یہ واقعہ سنا رہا ہے کن کو؟ ساتھیوں کو۔ وہ بندہ آ کے کہنے لگا تجھے یاد ہوگا یہ مکان جس میں تو رہ رہا ہے، جب یہ بن رہا تھا تو اس وقت ایک مزدور تیرے پاس کام کرنے کے لیے آیا تھا، اور جب شام کو مزدوری اس نے مانگی تو تو نے کم دینے کی کوشش کی اور وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ مزدور میں ہوں، پہچان لو۔ کہنے لگا بالکل ایسے ہی ہے، آج میں تنگ دست ہوں، اس وقت کوئی چیز گھر میں بھی کھانے کو نہیں ہے، میں تیرے پاس اس لیے چلا آیا ہوں کہ وہ میری مزدوری ادا کر دے۔ کہنے لگا اس وقت صورتحال یہ ہوئی تھی کہ وہ گائے اس کی نسل بڑھی اور یہ چند سالوں میں اس کا ایک ریوڑ، اتنا سا ریوڑ بن گیا کہ اس آدمی کو اسے ٹھہرانے کے لیے باہر جنگل میں جگہ بنانی پڑی۔ تو چلا جا اور وہ آدمی فلاں جگہ ہے، اس کا یہ نام ہے، وہ غلام جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے وہ بھی تیرا ہے، اور یہ جو آگے نسل بڑھی اور ریوڑ بن گیا یہ بھی تیرا ہے۔ یہ بات بیان کر کے کہنے لگا کہ مولا تعالیٰ تو جانتا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، تجھ سے مخفی نہیں، یہ سب کچھ میں نے تجھ سے ڈر کے کیا تھا۔ مولا کریم اگر یہ نیکی تجھے میری منظور ہو تو یہ پتھر آگے سے ہٹا دے۔ یہ دعا مانگی، وہ پتھر کھسکا اور ان کو آسمان اندر سے باہر آسمان کو دیکھنے لگے، لیکن اتنا نہیں کھل سکا تھا کہ وہاں سے وہ گزرتے۔ اسی طرح تیسرے کی بھی میں بات سنا دیتا ہوں۔ تیسرا جو تھا اس نے اپنی زندگی کے وہ ایسے ایام کے واقعے کو ان کے سامنے رکھا جس میں آج ہماری نئی پود اکثر و بیشتر مبتلا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے قبیلے کی ایک خاتون تھی، مجھے اس سے راہ و رسم ہو گئی اور میں نے اپنے مقاصد کا اظہار اس سے کیا۔ اس نے زر کا مطالبہ کیا، میں مزدوری کرتا رہا، پھر مہیا کر دی۔ پھر مقاصد کا جب تذکرہ کیا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور بغیر نکاح کے اس مقصد کو حاصل مت کرو، یہ رب تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اور میرے دل میں خوف پیدا ہوا اور میں اسے وہیں چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اس نے کہا مولا کریم تو جانتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، تجھ سے کوئی مخفی نہیں، یہ جو کچھ بھی میں نے کیا صرف تیری ذات سے ڈر کر کیا کہ اگر اس پہ پکڑ ہو گئی تو کیسے چھوٹ سکوں گا۔ مولا اگر یہ نیکی تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے ڈر کر کی ہو، تجھے مقبول ہو تو یہ پتھر ہٹا دے۔
اس نے بھی دعا، تیسرے نے بھی اسی طرح سے دعا کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پتھر جو تھا وہ آگے سے ہٹ گیا اور یہ تینوں غار سے باہر نکل آئے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں، جو خوف خداوندی کے تحت بندہ مومن بجا لاتا ہے، اور اللہ عز و جل کو وہ ایسے مقبول ہوتے ہیں کہ انہیں اگر اللہ کریم کی بارگاہ میں توسلاً پیش کر دیا جائے تو رب تعالیٰ انہونی کو ہونی بنا دیتا ہے۔ یہی صورت بالکل آپ سمجھ لیں، یہ جو آنے والا ماہ مقدس ہے، ماہ مبارک ہے، اس کی ہے۔ ایک تو ایک تھوڑی سی بات میں ممکن ہے بعد میں یہ ادا نہ کر سکوں، حضور سیدنا علی ابن عثمان دادا گنج بخش علیہ الرحمہ کشف المحجوب میں کتاب الصوم میں روزے کا جہاں آپ نے بیان کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم تو روزہ رکھ کے بھوک کا احساس کرتے ہیں، بھوک لگ بھی جائے تو بڑی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں۔ دادا گنج بخش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، بڑے غور سے سننے والی بات ہے دادا صاحب کی، یہ جب کوئی شخص رب تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے تو روزے کی شکل میں رب تعالیٰ اسے بھوک کی غذا عطا فرماتا ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ ماہ مکرم وہ ہے جس میں ہم عبادت صوم کو بجا لاتے ہیں کہ رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم اپنے بندوں کو اپنی خاص غذا سے نوازتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت بنتا ہے کہ رب کائنات نے جس کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، اسے اپنی قریب ہونے کا، اپنے قرب کا ذریعہ بتا دیا ہے۔ اس عبادت کو بجا لاؤ میرا قرب پالو گے۔ اب جس میں جتنا خلوص ہوگا، جس عبادت میں اپنی یہ بات یاد رکھیں، جس عبادت میں بھی جتنا خلوص ہوتا ہے رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کا ثمرہ بھی اتنا ہی عطا کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی گناہ گار بندے کی آنکھ کا بہا ہوا آنسو رب تعالیٰ سے ڈر کر توبہ کی شکل میں کسی بندے کی گناہ گار آنکھ سے بہا ہوا آنسو رب تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس لیے میں یہ بات آپ کے لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ماہ مکرم آ رہا ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا ہمارے اس مملکت میں کوئی باہر کا ہمارا مسلمان بھائی کسی اسلامی ملک کا سربراہ وہ آئے پاکستان میں، اس کا آنا ہو تو کیا ہوتا ہے، دارالخلافہ سے اس کا اعلان ہوتا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں ملک کا سربراہ وہ فلاں تاریخ کو آ رہا ہے، فلاں ملک کا فلاں سربراہ، ترکی کا صدر پاکستان میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہے۔ اعلان کہاں سے ہوتا ہے؟ اسلام آباد سے۔
رمضان المبارک وہ ماہ مکرم ہے کہ جب چاند رات ہوتی ہے تو عرش الہی پہ ایک فرشتہ دنیا والوں کے لیے اعلان کرتا ہے کہ اے کائنات کے بسنے والوں، رب تعالیٰ کا ایک مہمان تمہارے پاس آ رہا ہے، اور وہ رمضان المبارک ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ مہمان جب آتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، ہمارا برادر ملک کا سربراہ آیا، اور جس کا اعلان عرش الہی سے ہو اور امت مصطفی کو خطاب کیا جا رہا ہو، تو اس کے استقبال کے لیے جب تیاریاں ہوں گی تو رب تعالیٰ کس قدر اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اس لیے یہ چند گزارشات میں نے آج اس لیے عرض کی تھی، اگلے جمعے انشاءاللہ استقبال رمضان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج جب رمضان آتا تھا تو ایک خطبہ دیا کرتے تھے، اسے خطبہ استقبالیہ کہتے ہیں۔ یہ تمام احادیث کی کتابوں میں آپ کو رمضان سے پہلے وہ کتاب الصوم جب شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے یہ مل جائے گا، میں وہ اگلے جمعے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج ایک تو بڑے خلوص کے ساتھ آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و منوالہ اس آنے والے ماہ مکرم کے صدقے سے ہمارے اس مملکت میں جو ایک عجیب سی افراتفری، ظلم، تشدد، بربریت، دہشت گردی وہ پھیل گئی ہے، رب تعالیٰ اس مہمان مکرم جو آ رہا ہے اس کے صدقے سے اس کا کسی طرح سے ازالہ فرما دے۔ اے اللہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے حاکموں کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ ظلم، تشدد، بربریت اور لوگوں کے لیے پریشانیوں کے باعث کو چھوڑ کے اس آنے والے ماہ مکرم کے احترام میں ان کی سہولتوں کے لیے کوئی قدم اٹھا لیں۔ مولا تعالیٰ رمضان مبارک جو تیرا ماہ مکرم، تیرے محبوب کا ماہ مکرم، شعبان معظم جو خاص تیرے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اس کا توسل تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا کر دے۔ رمضان مبارک جو آ رہا ہے اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، اس کی عبادات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو صاحب اولاد ہیں مولا ان کی اولاد کو والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی حبیبہ الکریم برحمتک۔ جن احباب